اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں رزق کی کمی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ بہت زیادہ رزق کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جن کے لیے قرضوں کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بچوں کے اخراجات یا ویسے زندگی بھر میں جتنی رزق کی تنگی ہے، پرابلمس ہے، معاشی پرابلمس ہیں ان کے لیے، یا ان کے لیے بزنس میں کافی زیادہ گراوٹ ہے، انفلیشن بڑھتا جا رہا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اوور رزق کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں چاروں جانب، اور انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان سچویشنز میں، ان صورتحال میں ان سے کیسے وہ کوپ اپ کرے یا ان سے کیسے نمٹے۔ تو ایسی صورت میں بھی کلام پاک میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کو اگر ہم تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک خاص طریقے سے سب پڑھتے ہیں یا کسی کی اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ یقین مانیے یہ ساری پرابلمز، یہ سارے مسائل، یہ سارے جو گورنمنٹ کی ٹیکسز ہیں، ایکسپنسز ہیں، بہت زیادہ بچوں کی اخراجات ہیں، گھر میں مالی حالت بہت پتلی ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، قرضے اسپیشلی انسان ادا نہیں کر پاتا، جو کہ کسی ایسے وقت میں لیے ہوتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ میرے حالات اچھے ہوں گے، ہاتھ کھل جائے گا تو میں یہ قرضے ادا کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے کلام پاک سے یا اللہ پاک سے رجوع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اب جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ نمبر 9، سورہ توبہ، اس میں اللہ پاک نے جاہ و جلال کا اپنا ذکر فرمایا ہے، اور اس قدر جلال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس سورہ سے پہلے نہیں لگایا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی خاص قسم کا میسج ہے سورہ توبہ میں اللہ پاک جو کنوے کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو، جو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے آج کا، یہاں کی جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 128 اور 129، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان دو آیات کا رزق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان دو آیات میں معجزہ کچھ ایسا ہے کہ ان کے جو موکلات ہیں، وہ جو ہی آپ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ موکلات آپ کے رزق کے معاملے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں کچھ اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو اللہ پاک نے چیزیں ڈالی ہیں، اور پھر اینڈ میں یہ بھی دیکھے کہ عرش العظیم کے اوپر آ کر ختم ہو رہی ہے سورہ مبارکہ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ وہی ہے عرش عظیم کا رب، اور یہ وہی عرش عظیم ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ پاک اسی عرش عظیم پر جلوہ افروز ہو کر دنیاوی اس پہ نازل ہوں گے روز جزا کے دن، اور اس کے بعد جزا اور سزا کا کام اسٹارٹ ہوگا۔ تو معاملہ کچھ ایسا بنتا ہے کہ جیسے ہی ان دو آیات کو آپ پڑھتے ہیں یا کسی خاص ترتیب سے تکرار سے آپ پڑھتے ہیں، تو ارد گرد آپ کے نورانی مخلوق جمع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے میرے دوستوں نے جن کو اجازت دی گئی تھی لقد جاءکم پڑھنے کے لیے، جس نے بھی اجازت دی، میں نے دی یا دوسرے لوگوں نے دی، بہت سارے لوگ اجازت دیتے ہیں لقد جاءکم کی، تو انہوں نے اس نورانی مخلوق کو خود مشاہدہ کیا ہے کہ ہمیں اکثر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے جو کہ انتہائی شفیق ہے، مہربان ہے، اور وہ ہمیں کچھ کہہ نہیں رہے، بلکہ یوں ہے کہ دل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تسلی ملنے لگتی ہے کہ رزق کے معاملات کے بارے میں پریشان مت ہو، اللہ پاک نے بے انتہا رزق اتارا ہے آپ کے لیے۔ کیونکہ کائنات میں ایک چیز میں غور کریں، ہمیشہ میں سمجھاتا ہوں کہ ابنڈنس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی بہتات ہے۔ ایک بیج کے اندر پورے درخت کی مائکرو فلم بند ہوتی ہے، اور اس میں سینکڑوں اربوں ارب درخت اسی ایک بیج میں بند ہوتے ہیں، یعنی اس سے میوہ پیدا ہوا۔ اب اورنج کا دیکھ لیں، اس میں سے کتنے بیج نکلتے ہیں، ایک اورنج کے ایک بیج اگر پھل لانے لگتا ہے تو اس میں سے کتنے شاخیں پھوٹتی ہیں، کتنے مزید پھل پیدا ہوتے ہیں، وہ کتنے میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ تو رزق کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ سوشل پروگرامنگ کا، مایوسی کا، اور ہماری ایک فطری کمزوری کا کہ انسان خود کو بہت کمزور سمجھتا ہے، وہ اپنے اعمال کا رزلٹ بہت جلد چاہتا ہے،
اور اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی کام نہیں کر رہا، چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے، چاروں طرف پرابلمس ہے، مایوسی ہے، ناکامیاں، حالانکہ کائناتی ریام میں یا کائناتی ڈائنامکس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز کی بہت بڑی بہتات پیدا کی ہے، اس طریقے سے رزق بھی ہمارا بے انتہا وافر ذرائع پیدا کی ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم اسے صحیح حاصل نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ توبہ کی لاسٹ 2 آیات کو پڑھنے کا، وہ دراصل کچھ ایسے ہے کہ آپ ایک تو معمول بنا لیں گے، ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ لقد جاءکم، یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی، ان کو ضرور تلاوت کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف کی کوئی قید نہیں ہے، جب آپ 3 دفعہ نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پورے دن میں، یہ عمل جو ہے اصل میں 61 دن کا ہے، 61 ڈیز کا، اس میں پہلے 11 دن جو ہے سورہ مبارکہ کی یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ آپ پڑھیں گے 101 دفعہ، 11 دنوں تک 101 دفعہ، 11 دنوں سے 22 دنوں تک پڑھیں گے 202 دفعہ۔ اب 22ویں دن سے 61ویں دن تک اس کی جو ترتیب بنے گی وہ روزانہ پڑھیں گے 303 دفعہ، یعنی کہ پہلے 11 دن 101، اس کے بعد اگلے 11 دن 202 کے بعد 23ویں دن سے آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے 303 دفعہ ان دونوں آیات کو۔ وضو کی شرط لازم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ درود شریف جو ہے وہ 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اب یہ ہے کہ سب کی روانی اتنی نہیں ہوتی، تو کوشش کریں کہ اس تعداد کو آپ زیادہ سے زیادہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ دن کے اول حصے میں پڑھ لیں، دوسرا حصہ دوسرے حصے میں، تیسرا حصہ عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد فجر تک پڑھا جا سکتا ہے۔ کمالات اس کے اتنے زیادہ ہیں، معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ غریب کو تو لکھ پتی لازم بنا دیتی ہیں یہ دونوں آیات، لکھ پتی کو کروڑ پتی، کروڑ پتی کو ارب پتی، اور ارب پتی کو کھرب پتی بنا دیتی ہیں یہ دونوں آیات۔ آپ خود اس قدرت الہیہ کا مشاہدہ کیجئے، جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی ہلکی پھلکی نورانی مخلوق کا اپنے ارد گرد احساس ضرور ہونا شروع ہوگا، چاہے وہ خواب میں کمیونیکیٹ کرے، چاہے وہ جاگ میں دکھائے۔ تو ڈرنا نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وظیفہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مخلوق آپ کو دکھائی دے یا فیل بھی ہو، بہت سارے لوگوں کو فیل نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ضرور دھیان میں رکھیے گا، اس سورہ مبارکہ کی ان 2 آیات کو پڑھنے سے جب گین ہوتا ہے، جب آمد شروع ہوتی ہے پیسوں کی، تو یہ پیسے ہزاروں میں نہیں آتے، شروع میں تو ہزاروں میں آتے ہیں، بعد میں یہ لاکھوں میں آتے ہیں، لاکھوں میں، اور یہ تجربہ ہے بہت سارے دوستوں کا میرے۔ تو اگر اس سلسلے میں آپ کو مزید کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس وظیفے کو وہ لوگ ضرور کریں جو شدید ترین مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، جن کو کوئی رستہ، راہ یا کوئی اور وے دکھائی نہیں دیتا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔